السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسرج سراجا نور الله إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألقى حصيرا إلى المسجد إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ 3 باتوں کے اوپر بات ہوئی تھی، اور اس جمعہ میں مزید 3 باتوں کے اوپر جو بات ہونی ہے، ان باتوں میں سب سے پہلے مساجد کا ادب و احترام، دوسرا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی. اس وقت یہ موضوع بڑا اہم ہے. اس موضوع پر ہم سب کو کئی مرتبہ آگاہ کیا جا چکا ہے. ہم سب کو یہ درس اور یہ سبق ابتدائی سے پڑھایا جا چکا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب احترام دل و جان سے کرنا ہے، اس کے اندر دنیاوی شور و شغب نہیں کرنا ہے، دنیاوی لہو و لعب کے اندر مصروف نہیں ہونا ہے. مسجد کے اندر آنے کے بعد ذکر اللہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے، یا نماز کے اندر مصروف ہو جانا چاہیے، یا خاموش کسی جگہ پر بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر ہم کو یہ سب کام کرنی ہے. اسی طریقے سے ایک سبق ہم کو بچپن ہی سے پڑھایا گیا، وہ سبق ہم سب کو یاد ہے.
وہ سبق یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام کرنا، ماں باپ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا وجود اور سبب بنے، ان کی خدمت کرنا، ان سے زبان درازی نہیں کرنا، ان کو جوابات نہیں دینا، گالی گلوچ سے معاملہ نہیں پیش کرنا، بدسلوکی والے جو حرکتیں ہو سکتی ہیں ان سب حرکتوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اور منع کیا ہے کہ ان کے دل کو کسی قسم کی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ بھی سبق ہم کو بچپن ہی سے پڑھایا گیا۔ ہم ان تمام اسباق کو بھول گئے۔ بارہا ہم کو یاد دلایا گیا کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، تو جواب میں بچے یہ کہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے تو کیا کرنا؟ یہ سب چیزیں ہم سب نے اپنی زندگی کے اندر سے نہ مسجدوں کا ادب احترام کیا، نہ ماں کی ادب احترام کیا، نہ والد کا احترام کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو مختصر کر دیا، ہماری زندگیوں کے اندر سے برکتیں ختم کر دی۔ یہ عنوان اتنا طویل ہے اور اتنا بہترین عنوان ہے کہ اس کو ہم دل سے سننا چاہیے تھا، لیکن کریں تو کیا کریں؟ دو اس طرف ہیں تو چار اس طرف ہیں، بیچ میں پوری جگہ خالی ہے۔ یہ عنوان سنائیں تو کس کو سنائیں؟ اس عنوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں، مساجد کو بنانے کے سلسلے میں، مساجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں، مسجد کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، بننے کے بعد سے لے کر قیامت تک جو اجر و ثواب بنانے والے کو ملتا ہے، پڑھنے والے کو ملتا ہے، آنے والے کو ملتا ہے، جانے والوں کو ملتا ہے، بیٹھنے والوں کو ملتا ہے، یہ سب ثوابات صرف سننے ہی کے لیے کافی ہے یا زندگی کے اندر عمل کے لیے بھی کافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے زندگی بسر کی، 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے زندگی بسر کی، تو جب آپ مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے مکہ سے چلے تو آپ نے وہاں مسجد نہ ہونے کے عوض میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، اور تعمیر جب کرنا شروع کی تو سب نے اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے کام کرنے میں لگ گئے۔ تعمیرات مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اپنے جسمانی حرکت سے، اپنی جسمانی طاقت سے جو چیزیں وہاں پر اٹھا کر دینے کی ہوتی تھی آپ خود بھی اپنے دست مبارکہ سے اٹھا کر دیا ہے۔ مسجدوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے امن کا درس دیا جاتا ہے، یہاں اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، یہاں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش کرنے کا درس دیا جاتا ہے، یہاں آ کر آدمی سکون اور چین حاصل کرتا ہے، یہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے آہ و زاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی و نیازی پیش کرتا ہے، یہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہیں سے انسان کو یہ درس ملتا ہے کہ زندگی کی کامیابی کا سب سے پہلا قدم اگر آدمی اپنے زندگی کے اندر یہ طے کر لے کہ میری صبح مسجد سے ہوگی اور میری شام بھی مسجد سے ہوگی، تو بیچ کا جتنا عرصہ اور جتنا وقت گزرے گا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مسجد میں بیٹھنے کے عوض میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی اعلیٰ مقام پر آپ چلے جائیں،
دنیا کے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، بڑے سے بڑے بہترین مال کے اندر چلے جائیں، آپ بہترین کمپنیوں کے اندر آپ داخل ہو جائیں، داخل ہونے پر بھی کوئی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں نہیں، وہاں وقت گزارنے پر بھی کوئی ثواب نامہ اعمال میں نہیں، وہاں سے آنے اور جانے میں جتنا وقت درکار ہے اس پر بھی کوئی ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر نہیں۔ تو ساری دنیا کے اندر ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں آ کر خاموش بیٹھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں، وہ ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے بہترین مقام اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اے سی والا ہو کہ نان اے سی والا ہو، فین والا ہو کہ بغیر فین والا ہو، نرم قالین بچھی ہوئی ہو یا چٹائی کی جانمازیں بچھی ہوئی ہو یا پتھر پر نماز پڑھنے والے ہو، لیکن اس کے ثواب میں اس کے ثواب میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اس ثواب کے اندر شامل کر دیتے ہیں جو مسجد میں آنے پر، مسجد میں بیٹھنے پر، مسجد سے جانے پر، مسجد سے مکان کو جانے پر جتنا قدم اور فاصلہ ہے اس فاصلے کے ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ درس بچپن ہی سے ماں باپ نے ہم کو سکھایا۔ ماں باپ نے اپنے موٹی زبان کے اندر، اپنے موٹے لہجے کے اندر ہم کو یہ تعلیم دی کہ بیٹے مسجد میں جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا اور آپ کا دیوان خانہ نہیں ہے کہ یہاں ہم جو چاہے زور سے بات چیت کریں، یہ اس کا بڑا مقام ہے۔ یہاں بیٹھنا ہمارے لیے باعث برکت ہے اور باعث فخر ہے۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے افراد ہوں گے جو مسجد کے سامنے ہونے کے باوجود، مسجد کے بازو ہونے کے باوجود، مسجد سے بالکل قریب ہونے کے باوجود جو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہونا چاہتا بھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور دور سے لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرو۔ یہ چنندہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا شوق دل کے اندر رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اہمیت دیتے ہیں کہ تمہارا مقام یہ نہیں کہ تم کہیں کھڑے رہو، تمہارا مقام یہ ہے کہ جاؤ اس گھر کے اندر بیٹھو جو سب سے پہلے آنے والے میں تمہارا نام شامل کیا جائے گا، اور دنیا کے اندر تم کو یہ مقام دیا جائے گا کہ مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے لوگ یہ کہیں گے کہ تمہاری موت کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ جب تک دنیا کے اندر باحیات رہا یہ مسجد میں آتا اور جاتا تھا۔ آتا اور جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اندر آئے اور واپس چلے گئے، مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں مسجد میں آنا اور نماز پڑھ کر مسجد سے جانا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہ سبق ہم کو کب پڑھایا گیا؟ جب ہم 5 سال کے تھے، جب ہم 3 سال کے تھے، جب ہم 7 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہونے تک، 12 سال کے ہونے تک ہم کو یہ درس بار بار دیا گیا، بار بار ہم کو بتایا گیا۔ یہاں دنیاوی باتیں نہیں ہوں گی، یہ کھیلنے کا کوئی اکھاڑا اور میدان نہیں ہے، یہاں بھاگ دوڑ نہیں ہوگی، یہاں خاموشی اور سناٹا ہوگا، یہاں صرف بندہ بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے، بندے کا دل اللہ اللہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو کیا مانتا ہے مجھ سے مان۔ یہ کام ہم کو کرنی ہے۔ یہ درس اس وقت دیا گیا جب ہم بالکل چھوٹے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے، ہم صاحب اولاد ہو گئے، اور ہم نے اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دی اور یہی تربیت دینا چاہیے تھا۔ ہم اس کے مقام کو بتاتے، ہم اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتاتے، اور یہ کہتے کہ یہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملنے والا ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ملنے والی ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل پر 10-10 گنا ثواب دینے والے ہیں، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹھنے پر ثواب لکھنے والے ہیں، تمہارے آنے پر ثواب لکھنے والے ہیں۔ تم اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور یہ اہمیت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں ہم کیا کریں؟ مسجدوں کو بنایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہماری ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد بھی لاکھوں اور کروڑوں میں۔ اب یوں نہ کہو کہ لاکھوں ہیں کروڑوں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
لیکن مسجدیں جتنی ہیں کم سے کم اتنے لاکھ لوگ تو نماز کے لیے آؤ۔ قیامت کے دن وہ حدیث ذہن میں رکھ لیجئے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محلے کے اندر مسجد ہو اور وہ مسجد غیر آباد ہو، یا وہ مسجد آباد ہے چند لوگوں کے کام کی وجہ سے، تو قیامت کے دن یہ مسجد ان تمام لوگوں کی گواہی دے گی جو اس کے اطراف اور اکناف میں رہتے ہیں، اور وہ مسجد اس بات کی گواہی دے گی کہ روزانہ میرے پردوں سے یعنی میرے اسپیکر سے آواز جاتی تھی ان کے گھروں تک، ان کے کانوں تک، ان کے دلوں تک، باوجود اس کے کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف رجوع نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ مسجد بندہ جب تک زندہ ہے اور جب مرے گا تو قبر سے اٹھائے جانے تک اس کے نامہ اعمال میں سوائے گناہ کے کوئی اور کام نہیں لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا بنے گی کہ اس نے مسجد کا حق ادا نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں پابندی سے مہینے میں ایک مرتبہ چندہ دیتا ہوں، چندہ دینے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہتا کہ میں سال میں ایک مرتبہ لا کر لائٹ لگا دیتا ہوں، یہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے رمضان میں خصوصی چندہ دیتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ تیرا خصوصی چندہ تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دیا، تو نے مسجد میں لائٹ لگایا تو اپنی آخرت کے لیے لگایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ کہ جب تک کہ تو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھے گا، جب تک کہ تو 5 وقت اس میں حاضر اور گواہی نہیں دے گا، اس وقت تک یہ مسجد تیرے نامہ اعمال میں گناہ کے لیے لکھی جائے گی۔ اسی لیے حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اسرج سراجا نور اللہ الی یوم القیامہ، کسی آدمی نے مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نور اللہ قبرہ، میں اس کے قبر کو روشنیوں سے منور کر دوں گا۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے روشنی کا انتظام کر دوں گا قبر کے اندر۔ ہم کتنے دن لائٹیں لگاتے ہیں؟ 1 سال 2 سال کے اندر چلی جائیں، لیکن اس کے بعد دوسری لائٹ لگ جاتی ہے۔ لیکن قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم 100 روپے لگائے، 200 لگائے، 5000 تم نے لائٹوں پر خرچ کیا، 10,000 تم نے خرچ کیا، 1 مرتبہ خرچ کیا، لیکن پوری زندگی تم نے خرچ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لگانے سے لے کر قیامت تک، یعنی جب تم کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے قبر کو روشن کر دے گا، اور صدقے جاریہ کے طور پر تمہارے نامہ اعمال میں ثواب جاری رکھے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ من القا حسیرا الی یوم القیامہ، من القا حسیرا فی المسجد الی یوم القیامہ، اور جس نے مسجد کے اندر جانباز کا انتظام کیا، حسیر کا انتظام کیا، یا یوں سمجھ لو کہ چاندنی کا انتظام کیا، فرمایا گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر سبز لباس جنت کا عطا فرمائیں گے۔ یہ کام ہماری زندگی کے لیے، یہ کام اللہ نے ہم سے کیوں لیتا ہے کہ ہمارا دل مسجد کے اندر اٹک جائے، ہمارا دل مسجد کے اندر لگ جائے، ہم مسجد کو چھوڑنے والے نہ بنے۔ ہم گھر کے اندر ہیں تو بے چین رہیں، دعوتوں میں رہیں تو ہم بے چین رہیں کہ میں نے آج مسجد میں عشاء کی جماعت نماز نہیں پڑھی، میں نے مغرب کی نماز آج مسجد کے اندر نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ چھوٹے چھوٹے کام لے کر ان کو شوق دلاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم مرے نہیں۔ آپ بولیں گے ابھی میں مرا تو نہیں، ابھی سے میری خبر کہاں سے بنی؟ صحیح بات ہے، آپ مرے نہیں ہے، لیکن ابھی سے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، ختم، جاری ہو گیا۔ آپ نے 100 روپے خرچ کیے تو 200 گنا آپ کے نامہ اعمال میں، حساب کے اندر ثواب میں مزید اضافہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میں ایک حد مقرر کر دیا کہ 10 گنا دوں گا۔ میں صرف حد مقرر کیا کہ بندوں کے اندر ثواب کے لیے، شوق کے لیے، لیکن میں 10 گنا نہیں دیتا ہوں۔ میری مرضی چاہے تو میں 1000 گنا دیتا ہوں، میری طبیعت چاہی تو 2000 گنا دیتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میرے بندے نے کیا خرچ کیا، میں یہ دیکھتا ہوں اس نے اپنی حیثیت سے خرچ کیا، اور میں اپنی مثال کے مطابق اس کے ثواب کے اندر مزید اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو اسی لیے ان احادیث کے الفاظ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کوئی کام دنیا کے اندر جو مساجد کے تعلق سے ہو، جو مدارس کے تعلق سے ہو، جو مساجد جہاں عبادت کی جاتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں حدیث مبارکہ کا درس ہوتا ہے، آپ وہ چیز یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں 20 صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن یاد کرنے لگے، اس میں سے 10 صحابہ احادیث یاد کرنے لگے، یہ سلسلہ چلتا رہا 5000 صحابہ، یہ سلسلہ چلتا رہا 10,000 صحابہ، یہ سلسلہ چلتا رہا 70,000 صحابہ، یعنی اہل بیت اطہار کے خاندان کے اندر مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جملہ تعداد 70,000 حفاظ وہاں سے پیدا ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے 5,000 مسجدیں تعمیر کرائی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں 10 سال کے عرصے کے اندر 5,000 مسجدیں آپ نے تعمیر کرائی، اور 5,000 مسجدوں میں سے 900 جامع مسجدیں تعمیر کرائی، اور ہر مسجد کے اندر امام کا انتخاب کیا، اور ہر مسجد کے اندر مؤذن کا انتخاب کیا۔ اسی زمانے سے امام اور مؤذن کی تنخواہوں کا سلسلہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد ڈالی۔ فرمایا گیا کہ یہ دین کے خدمت گزار ہیں، ان کی تنخواہوں کا پورا بندوبست بیت المال سے کیا جائے گا۔ جب اسلامی حکومتیں قائم تھی وہاں سے یہ ابتدا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسجد کے اندر مہینے میں ایک مرتبہ جامع مسجد کے اندر کبھی عصر کی نماز آپ پڑھتے تو کبھی عشاء کی نماز آپ پڑھتے، کبھی کسی مسجد میں فجر کے اندر آپ پہنچ جاتے اور وہاں جا کر خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھتے اور ذکر و اذکار میں دیکھتے، اور جب نماز پڑھانے والے نماز پڑھانے کے لیے آتے، اس کے بعد جب حدیث کا درس ہوگا تو آپ وہاں بیٹھ کر اس حدیث کے درس کو سنتے، اور سننے کے بعد جب سب لوگ واپس چلے جاتے تو آپ آگے آ کر امام صاحب سے پوچھتے کہ آپ کے درس سے، آپ کے جو درس دیا جا رہا ہے تو اس درس سے کتنے لوگ مفید استفادہ حاصل کر لیے، کتنے لوگ فائدہ حاصل کرے۔ تو اس وقت کے امام حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ